السلام علیکم. آج ہم انگلش بک 2 سیکنڈ ایئر کے لیسن نمبر 1.1 دا فیئرویل سرمن کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو لیٹس بگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس سرمن the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered on the 9th day of Dhul Hijjah 10 after Hijrah 632 Common Era in the Urena valley of Mount Arafat in Mecca at the end of his first and last pilgrimage to Mecca. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر 10 ہجری کے ذوالحجہ کے 90 دن جو کہ 632 کامن ایرا یا کرسچن ایرا کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کو جبل عرفات کے وادی عرینا میں یہ سرمن یہ خطبہ ڈیلیور دیا تھا. The farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith. حدیث کی تمام کتابوں میں اس خطبۃ الوداع کا منشن ذکر آیا ہے. صحیح البخاری refers to the sermon and quotes a part of it. صحیح بخاری اس خطبے کا حوالہ دیتا ہے اور اس کا ایک حصے کا حوالہ دیتا ہے اور اس کا ایک حصہ بیان کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his musnad. امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اس خطبے کا سب سے لمبا اور شاید مکمل متن بیان کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم led the pilgrims from Mecca through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and stopped them in the valley of Urena. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مکہ سے مینا ہوتے ہوئے وادی عرفات لے گئے اور وادی عرینا میں ان کو روک دیا. They stood in front of him silently. تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. As he sat on his camel and delivered this sermon. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ یا اونٹنی پر بیٹھ کر یہ خطبہ دینے لگے تو تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. With a crowd of over 120,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present. چونکہ مجمع کی تعداد چونکہ حجاج کی تعداد 120,000 سے زیادہ تھی اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان تمام لوگوں کو نہیں پہنچ پا رہی تھی ان تمام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. He therefore asked Rabah ibn Umayyah ibn Khalaf, who was known to have a loud voice, to repeat the sermon after him, sentence by sentence, so that everyone could hear. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح ابن امیہ کو جو اپنی اونچی آواز کے لیے مشہور تھے ہدایت دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جملہ بجملہ وہ خطبہ دہرائے تاکہ تمام لوگ اس کو سن سکیں. The sermon is as follows. اور یہ خطبہ مندرجہ ذیل ہے. After praising and thanking Allah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, O people, lend me an attentive ear. اے لوگو مجھے غور سے سنو. lend me مجھے قرضے میں دے دو, مجھے قرضہ دے دو. attentive ear اپنا کان مجھے قرضہ دے دو. یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے لیکن لفظ بلفظ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اس میں غلطی ہوتی ہے, اس میں نہ سمجھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم لفظ بلفظ جو وہ نہیں کریں گے, ترجمہ نہیں کریں گے اور اس کا جو مقصد ہے وہ بیان کریں گے. O people, lend me an attentive ear. اے لوگو مجھے غور سے سنو. The Holy Prophet, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you. کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان موجود رہوں گا یا نہیں.
Therefore, listen to what I am saying to you very carefully. اس لیے جو میں کہتا ہوں اس کو بڑے احتیاط سے یا بڑے غور سے سنو. And take these words to those who could not be present here today. اور یہ الفاظ ان لوگوں تک اور یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. مطلب جو آج کے بعد پیدا ہوں گے، جو آنے والے دنوں میں پیدا ہوں گے، جو اگلے زمانوں میں آئیں گے، یا جو بھی ہیں لیکن جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دو. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred. اے لوگو، جس طرح یہ مہینہ، اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو تم محترم سمجھتے ہو، احترام کے لائق سمجھتے ہو، مقدس سمجھتے ہو، so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی اور اس کی جائیداد کو مقدس امانت کے طور پر سمجھو. عربی میں جو متن ہے اس کا وہ کچھ یوں ہیں: ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ مبارک ہیں. Return the goods entrusted to you. وہ چیزیں جو تمہارے پاس امانت کی طور پر رکھی گئی ہیں ان کو واپس کر دو. کس کو؟ ٹو دیئر رائٹفل اونرز، اپنے حقیقی مالکوں کو دے دو. امانت اپنے حقیقی مالک تک پہنچاؤ. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون may hurt you. کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے. Remember that you will indeed meet your Lord. اور یاد رکھو کہ تم دراصل یا در حقیقت یقیناً تم اپنے اللہ سے ملو گے. And he will indeed reckon your deeds. اور وہ یقیناً تمہارے اعمال کا حساب کتاب کرے گا. ریکون، حساب کتاب کرے گا. Allah has forbidden you to take usury. اللہ نے آپ کو منع کیا ہے کہ سود لیں. اللہ نے آپ کو سود سے منع کیا ہے. Therefore, all interest obligations shall henceforth be waived. Henceforth، اب کے بعد، میرے ان کلمات کے بعد. obligations جو واجبات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں. interest سود کی. اس لیے سودی تمام سود کے واجب الادا سود اب کے بعد معاف ہے. Your capital, however, is yours to keep. تاہم آپ کا اصل سرمایہ آپ کا ہے جو آپ رکھ سکتے ہیں. You will neither inflict nor suffer any inequity. نہ آپ کوئی ناانصافی کریں گی تو نہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی. Allah has judged that there shall be no interest. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی قسم کا سود نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سود کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے. Beware of Satan. شیطان سے آگاہ رہو. For the safety of your religion. اپنے دین کی حفاظت کی خاطر شیطان سے باخبر رہو. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. بڑی چیزوں سے وہ مایوس ہو گیا ہے. وہ مایوس ہو گیا ہے کہ بڑی چیزوں میں آپ کو گمراہ کرے. So beware of following him in small things. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی سے باخبر رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اللہ پر ایمان پکا ہے، عقیدہ پکا ہے، اور آخرت میں، یوم الآخرہ میں ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، پکا ہے، تو شیطان جو ہے وہ اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ ہمیں عقیدے کی بڑی بڑی چیزوں میں گمراہ کرے. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، رسم و رواج میں، جھگڑوں میں ہمیں ڈالتا ہے اور ہمیں چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑی چیزوں میں تو وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹی چیزوں میں اس سے بچے رہو. O people, it is true that you have certain rights
with regard to your women. اے لوگو، جہاں تک تمہاری خواتین کا تعلق ہے تو یہ سچ ہے کہ تمہارے ان کے اوپر کچھ حقوق ہیں. بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو، لیکن ان کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں. ریممبر، یاد رکھو، that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. یاد رکھو کہ آپ نے اللہ کی امانت کے طور پر اور اللہ کی اجازت سے ان کو بیویاں بنایا ہوا ہے. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed and kindness. اگر وہ آپ کے حقوق کا خیال کرتی ہیں یا آپ کے حقوق کی پابندی کرتی ہیں تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے کہ بڑی رحمدلی کے ساتھ ان کی خوراک اور ان کے لباس کا انتظام کیا جائے. خوراک اور لباس میں زندگی کی تمام ضروریات، تمام رہن سہن شامل ہیں. Do treat your women well. اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. And be kind to them. اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. For کیونکہ they are your partners. وہ آپ کے ساتھی ہیں. And committed helpers. اور آپ کے بااعتماد مددگار ہیں. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve. یہ آپ کا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہ رکھیں جس کی آپ اجازت نہیں دیتے. As well as never to be unchaste. اور آپ کا حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بے حیائی کے کام نہ کریں. O people, listen to me in earnest. اے لوگو، مجھے توجہ سے سنو. Worship Allah. اللہ کی عبادت کرو. Say your 5 daily prayers. 5 وقت کی نماز پڑھو. Fast during the month of Ramadan. رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. And give your wealth and zakat. اور اپنی دولت میں سے زکوٰۃ دیا کرو. Perform حج if you can afford to. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ حج کریں. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ حج کریں تو پھر آپ پر حج لازم ہے، فرض ہے. All mankind is from Adam and Eve. تمام بنی نوع انسان آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. کسی عرب کو کسی عجم پر اور کسی عجم کو کسی عرب پر فوقیت حاصل نہیں. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by pity and good action. اور اسی طرح کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں، صرف اور صرف تقوی اور اچھے اعمال اگر ہوں تو اس کے علاوہ، سوائے اچھے اعمال اور سوائے تقوی کے. یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر ہے. Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim. یہ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And that the Muslims constitute one brotherhood. اور یہ کہ تمام مسلمان ایک بھائی چارہ بناتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim. کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی ایسی چیز جو دوسرے مسلمان سے بلانگ کرتی ہے، مطلب اس دوسرے مسلمان کی ملکیت ہے، تو کسی مسلمان کے لیے یہ لیجیٹیمیٹ، حلال یا جائز نہیں ہو سکتی تب تک جب تک کہ unless it was given freely and willingly، جب تک کہ یہ اپنی آزادی سے اور اپنی مرضی سے نہ دیں. Do not therefore do injustice to yourselves. اس لیے اپنے ساتھ نا انصافی نہ کرو. اس لیے اپنے مسلمان بھائی کا مال کھا کر اپنے ساتھ نا انصافی نہ کرو. Remember، یاد رکھو، one day you will appear before Allah. ایک دن آپ اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، نمودار ہوں گے، پیش ہوں گے. And answer your deeds، اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے. So beware، اس لیے باخبر رہو. Do not stray from the path of righteousness
after I am gone. اس لیے باخبر رہو میرے جانے کے بعد حق کے راستے سے نہ بھٹک جانا. O people, اے لوگو, no prophet or apostle shall come after me, and no new faith shall be born. میرے بعد کوئی پیغمبر یا کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا عقیدہ آئے گا. یہ ختم نبوت کے بارے میں ہے. ریزن ویل, خوب سوچ لو, خوب سمجھ لو. Therefore, اس لیے خوب سوچو. O people, اے لوگو, and understand words which I convey to you. خوب سوچ سمجھ کر میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرو. I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah. میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن کریم اور میری مثال یعنی سنت. And if you follow these two, you will never go astray. اگر آپ ان دونوں کی پیروی کریں گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ دوسروں تک اور پھر وہ دوسرے ان کے بعد آنے والوں کو میرا پیغام پہنچائیں. And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. اور ہو سکتا ہے جو آخری لوگ ہیں وہ میرے پیغام کو ان لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ لے جو ابھی مجھے ڈائریکٹلی بغیر کسی واسطے کے سن رہے ہیں. Be my witness, O Allah. اللہم اشہد, اے اللہ میرا گواہ رہنا, that I have conveyed your message to your people, کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.